अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालबात, साल दोम की तालबात को मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। उम्मीद करती हूँ आप खुश होंगे, अपने घर में सेफ़ एंड साउंड होंगे। ईद कैसी गुज़री भई आप लोगों की? बकरे कटवाते, गोश्त खाते, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी गुज़र गई होगी। चलें जी, ईद तो हो गई। आइए अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का लेक्चर, हमारी अगली नज़म आदमी सैयद ज़मीर जाफ़री की है। सैयद ज़मीर जाफ़री तंज़िया और मज़ाहिया शायर, शगुफ़्ता शायरी करते हैं और इनकी शायरी में तंज़ से ज़्यादा शगुफ़्तगी का अंसर मौजूद होता है। आइए शेर पढ़ते हैं। था कभी इल्म आदमी, दिल आदमी, प्यार आदमी, आजकल ज़र आदमी, ठीक है, कसर आदमी और कार आदमी। तशरीह देखिए, इसमें आप देखें सबसे पहले मुश्किल अल्फाज के मायने क्या हैं। ज़र सोना, मालो दौलत, कसर महल आलीशान मकान। मफ़हूम देखिए, कभी ये आदमी इल्म था, कभी दिल और कभी प्यार था, आजकल ये आदमी ज़र महल और कार है। तशरीह देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सैयद ज़मीर जाफ़री उर्दू अदब में मज़ाहिया और तंज़िया शायरी के हवाले से बहुत मशहूर हैं और ये जो उनकी नज़्म है आदमी, इसमें उन्होंने तंज़ मज़ाह के पैराए में माशरे की जो बिगड़ती हुई इक़दार हैं उन पर कलम उठाया है। तशरीह तलब शेर में आप देखें, शायर कहता है कि एक वो दौर था कि जब इंसानियत का मियार इसका इल्म और फ़ज़ल हुआ करता था। लोग किसी शख्स की इल्म और मुताले से मरूब होते थे और इसके दिल में मौजूद इंसानियत का दर्द लोगों को मुतासिर करता था। गोया एक आलिम फाजिल आला अखलाक का मालिक, खल्क़ खुदा के लिए रहम दिली और हमदर्दी के जज्बात रखने वाला जो शख्स था, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ तस्वर किया जाता था। जैसे कि आज़ वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान वालों में कामिल तरीन मोमिन वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं। और फिर साहिब इल्म की लोग दिल से कदर भी करते हैं। माशरे में इसे इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। जिसके दिल में बनीना इंसान के लिए दर्द, हमदर्दी, खलूस और मोहब्बत के जज्बात उस दौर में भी थे। शायर क्योंकि पहले की बात कर रहा है कि माशरे में माजी में जिसके दिल में ये जज्बात मौजूद थे, उसमें नेकी, तक़वा जैसी आला सिफ़ात मौजूद थीं, वो इंसान आला इक़दार, रूहानी जो है इक़दार का मालिक था और इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखा जाता था। मगर असर हाज़िर में तमाम आला इक़दार को ठुकरा दिया गया है। इल्म, अच्छे अखलाक और प्यार और खलूस की बजाय इज़्ज़त व शराफ़त का मियार दौलत को बना दिया गया है, जिसके बायस यानी अब जिसके पास ये सारी मादी चीज़ें हैं, वो जिस कदर ज़्यादा हैं इतना ही वो शख्स ज़्यादा इज़्ज़तदार और बड़ा समझा जाता है। गोया मादी पैमानों से इज़्ज़त और बड़ाई का मियार तयन किया जाता है। जिसके पास ऊँचे आलीशान महल हैं और वही सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है। और यही हाल है कि हलाल और हराम की तमीज़ भुलाकर जायज़ और नाजायज़ तरीक़ों से दौलत हासिल करने में वो इंसान महव है, जिसकी वजह से उसके दिल में इंसानियत के लिए हमदर्दी और खलूस मोहब्बत के जज्बात नापैद हो गए हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, आज इंसान का चेहरा तो है सूरज की तरह, दिल में उसकी रूह में घोर अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं। दोबारा शेर पढ़ती हूँ। आज इंसान का चेहरा तो है सूरज की तरह, रूह में घोर अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं। चुनाचे मादा परस्ती के इस दौर में भाई भाई का गला काट रहा है, रिश्तों का तकद्दुस ख़त्म हो गया है और यही वजह है कि इंसान वही साहिब इज़्ज़त और अज़मत है जिसके पास ज़र है, जिसके पास कसर है और जिसके पास कार है। ठीक है, आइए दूसरे शेर की तरफ आते हैं। कुलबुलाती बस्तियाँ मुश्किल से दो चार आदमी, कितना कामयाब आदमी है, कितना बिस्यार आदमी है। मुश्किल अल्फाज के मायने देखें, यहाँ भी लिखे हुए हैं। कुलबुलाती बस्तियाँ, गुंजान आबाद बस्तियाँ,
زیادہ آبادی والی بستیاں، کامیاب، نادر، کم ملنے والا، بسیار، بہت زیادہ، بے انتہا۔ مفہوم کی طرف آئیے۔ شاعر یہاں بیان کرتا ہے کہ پرہجوم بستیوں میں سے مشکل سے 2-4 انسانیت کے حامل آدمی نظر آتے ہیں۔ یوں زیادہ تعداد میں ہونے کی وجہ سے آدمی کتنا کامیاب ہو گیا ہے۔ آئیے تشریح دیکھتے ہیں کیا ہے، شاعر کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ دنیا میں انسانوں کا بے پناہ ہجوم ہے۔ بستیوں کی بستیاں آبادی کی کثرت سے کلبلا رہی ہیں۔ سڑکوں، بازاروں، تعلیمی اداروں میں، ہسپتالوں میں، حتیٰ کہ جہاں بھی چلے جائیں آدمی نظر آتے ہیں۔ ایک ہجوم بے کراں ہے جو ہر جگہ دکھائی دیتا ہے۔ اور کیا ہے یہی ہجوم بے کراں ہے؟ لوگ تنگ و تاریک مکانوں میں رہتے ہیں، بے پناہ مسائل جنم لے رہے ہیں، اور دیکھنے میں تو دیکھیں بستیاں آباد ہیں، مگر کیا آدمی تو بہت کم دکھائی دیتے ہیں۔ مگر اتنے لوگوں کے باوجود کوئی بھی ایسا شخص نہیں جسے انسان کہا جا سکے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آدمی تو ملے زندگی میں بہت، دل تڑپتا رہا آدمی کے لیے۔ دراصل عزیز طالبات، تمام لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے حوالے سے آدمی ہے، مگر انسان کہلانے کا حقدار وہی ہے جو اعلیٰ صفات سے آراستہ ہو، جو اچھے اخلاق کا مالک ہو، جو خدا کی مخلوق سے محبت کرے، اس کے دل میں ان کے لیے درد ہو۔ اور شاعر نے یہی کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان۔ اگلے شعر کی طرف آئیے۔ پتلی گردن پتلی گردن، پتلے لب ابرو، پتلے لب پتلی کمر، جتنا کامیاب بیمار آدمی اتنا طرحدار آدمی۔ پتلی گردن، پتلے ابرو، پتلے لب پتلی کمر، جتنا بیمار آدمی اتنا طرحدار آدمی۔ ٹھیک ہے، آئیے اب دیکھتے ہیں۔ پتلی گردن، پتلے ابرو، ابرو بھووں کو کہتے ہیں، طرحدار، خوبصورت، نرم و نازک، سجیلا۔ مفہوم ہے کہ موجودہ دور میں حسن کا معیار کیا ہے؟ پتلی گردن، پتلے ابرو، پتلے لب اور پتلی کمر۔ جتنا آدمی بیمار ہوگا اتنا ہی خوبصورت اور بانکا کہلائے گا۔ اب دیکھیں تشریح میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ موجودہ دور کے جو معیار حسن ہے اس پر شاعر نے طنز کیا ہے کہ آج کا نوجوان جتنا کمزور، نحیف و نازار ہے اتنا ہی خوبصورت سمجھا جاتا ہے۔ گردن پتلی سی ہو، بھویں یا باریک ہوں، پتلے پتلے ہونٹ ہو، جسم لاغر پتلا ہو، رنگت اس کی پیلی پڑی ہوئی ہو، جتنا بیمار آدمی ہو اتنا ہی خوبصورت اور بانکا اور سجیلا سمجھا جاتا ہے۔ حسن کا معیار تندرستی نہیں بلکہ بیماری میں پوشیدہ ہے۔ آج مرد و زن دونوں فیشن کے دل دادا ہیں۔ جہاں عورتیں اپنے بناؤ شرار پر بھرپور توجہ دیتی ہیں، گھنٹوں میک اپ پر اپنا ٹائم صرف کرتی ہیں، وہاں آج کا نوجوان جو ہے وہ بھی عورتوں سے کہیں پیچھے نہیں رہا۔ آج جا بجا سلمنگ سینٹر اور بیوٹی پارلر کھل گئے ہیں، جہاں موجودہ دور کے حسن کے معیارات کی تکمیل کے لیے بھرپور کوشش ہوتی ہے۔ اب دیکھیں موجودہ دور کا جو فیشن زدہ انسان ہے اس کے رویے پر شاعر نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ وہ مردانہ اوصاف سے عاری ہیں۔ قدیم زمانے میں حسن و خوبصورتی کے معیارات جدید زمانے سے بالکل مختلف تھے۔ قدیم زمانے میں کیا تھا؟ حسن خوبصورتی، تندرست و توانا جسم جس کا تھا، جو جسم کا مالک تھا وہی خوبصورت اور حسین۔ تو آج کے دور میں جو سب سے زیادہ پتلا، کمزور، لاغر انسان ہے وہی سب سے زیادہ خوبصورت اور طرحدار ہے۔ اس طرح آج کا نوجوان جس کی گردن پتلی، کمر پتلی، نازک بدن ہے، یہ کشمکش حیات میں کیسے حصہ لے سکتا ہے؟ ہم اسے، شاعر نے کہا ہے کہ ہم اسے کیسے خوبصورت، بانکا، سجیلا اور حسین کہہ سکتے ہیں؟ بھئی وہ تو بیمار ہے۔ خوبصورت وہ ہوگا جس کا جسم تنومند ہوگا، جس کے جسم میں طاقت ہوگی، جس میں لڑنے کی، حالات و مسائل کا مقابلہ کرنے کی ہمت ہوگی۔ مگر شاعر افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ آج کے دور میں جو خوبصورتی کا، حسن کا معیار ہے وہ یہی پتلی گردن، پتلے لب، پتلی کمر اور پتلے ابرو ہیں۔
آئیے اگلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی۔ ٹھیک ہے، اس شعر میں آئیے اس کے مشکل الفاظ دیکھتی ہیں۔ زندگی منہ دیکھنا، حیران رہ جانا، زندگی جینا، زندگی گزارنا، معیار پیمانہ، انداز۔ مفہوم: یہ آدمی اپنے جینے کا معیار بہت اونچا لے گیا ہے کہ زندگی کہیں نیچے منہ دیکھتی رہ گئی ہے۔ آئیے اب تشریح کی طرف آتے ہیں کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے کہ موجودہ دور میں آدمی اپنا معیار زندگی اتنا اونچا لے گیا ہے کہ حقیقی سچی اور کھری زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی رہ گئی ہے، حیران و متعیر ہے۔ مال و دولت کی ہوس میں انسان اندھا ہو کر روحانی قدروں سے بےگانہ ہو گیا ہے۔ اس نے دولت، کوٹھی اور کار کو زندگی کا مقصد بنا لیا ہے اور ان کے حصول کے لیے ہر جائز و ناجائز حربہ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے اور اس سے گریز نہیں کرتا۔ روپے پیسے کی اہمیت نے اس کے دل سے ہمدردی، خلوص اور محبت ختم کر دی ہے، احساس مروت ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے وہ غریبوں کی غربت اور دکھوں کی پرواہ کیے بغیر عیش و عشرت اور نمود و نمائش کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی قیمتی ملبوسات، محل نما کوٹھیوں اور کاروں کو دیکھ کر غریب کو اپنی غربت اور محرومی کا شدت سے احساس ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سلگتی زندگی سے موت آ جائے تو بہتر ہے کہ ہم سے دل کے ارمانوں کا اب ماتم نہیں ہوتا۔ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ انسان اس دور میں انسانیت کی تذلیل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، اور یہی کہ آدمی ظلمتوں میں ڈوب گیا، چاند تارے رہے تماشائی۔ دراصل اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان اپنے انجام سے غافل ہو گیا ہے، دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، حالانکہ انسان عارضی ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ انجام کی کچھ سوچو، کیوں قصر بناتے ہو، آباد کرو دل کو، تعمیر اسے کہتے ہیں۔ اب انسان اپنی خود ساختہ مصنوعی معیار زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا ہے۔ اس کی زندگی کی ظاہری چکا چوند تو بہت متاثر کن ہے، لیکن دلی طور پر وہ بے حد پریشان ہے۔ کیوں؟ حقیقت یہی ہے کہ جب لوگ اپنا معیار زندگی بلند، آسائش، گھر بار، بینک بیلنس کو ٹھہرائیں تو انسانی قدریں پامال ہوتی ہیں اور طبقاتی کشمکش اور اونچ نیچ جنم لیتی ہے، جس سے زندگی میں تلخیاں پیدا ہوتی ہیں۔ شاعر کی خواہش ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ طبقاتی اونچ نیچ سے پاک ہو اور تمام انسان جو ہے غموں سے پاک مساوی زندگی بسر کریں۔ ٹھیک ہے عزیز طالبات، آج کا ہمارا لیکچر یہیں پر ہی ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ 4 اشعار کی ہم نے تشریح کر لی ہے۔ کل انشاءاللہ ہم اگلے 5ویں شعر سے اپنے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ مشکل الفاظ کے معنی اچھی طرح سے یاد کیجیے گا اور اس کو یاد کرنا ہے، فیڈ بیک ملے گی تو ہمیں پتہ چلے گا آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، خوش رہیے، سیف رہیے، گھر میں رہیے۔ اللہ حافظ۔